الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اچھا جی، آج ہم جو کورس شروع کر رہے ہیں یہ کورس انتہائی اہم ہے۔ ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ان باتوں کو جو ہے وہ غور سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے اور خوب سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اسلام ایک جامع دین ہے۔ جتنے بھی زندگی کے متعلقہ شعبہ جات ہوتے ہیں دین اسلام نے ان کے متعلق ہمیں خوب آگاہ فرمایا ہے۔ ایسا خوبصورت دین، ایسا پیارا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کو گھیرے ہوئے۔ عقائد کے متعلق تعلیمات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاق ہیں، تو ان تمام شعبوں کے متعلق ہمیں ہمارے دین نے رہنمائی دی ہے کہ آپ نے ایک اچھا مسلمان بن کر زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ جو ہم کورس کرنے جا رہے ہیں، یہ ان باتوں کو سیکھنے جا رہے ہیں، آج اس کی بڑی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنوں کے دور میں عقائد کے اوپر بہت سارے حملے ہو رہے ہیں، بلکہ ہر جانب سے سوشل میڈیا کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں۔ ہماری جو اولادیں ہیں، ہماری نسلیں ہیں، نئی پود ہیں، تو ان کے ایمان کو کس طریقے سے متاثر کیا جا رہا ہے اس کا اندازہ ہمیں بخوبی ہے۔ لیکن آج ہم اس کی فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا اپنا بھی معاملہ اچھا ہو جائے گا اور ہماری اولادوں کے عقائد بھی اچھی ہو جائیں گے، ان کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ ہمارا دین صرف عقائد ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین کے اندر عقائد کے ساتھ عبادات کو سکھانا، سیکھنا، عمل کرنا، اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اچھا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں سے اپنا معاملہ اچھا رکھنا۔ تو عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو سیکھنا اور اس کے ساتھ معاشرت کو سیکھنا کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ تو نہیں بن رہے آپ دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ اطمینان کا ذریعہ ہے، سکون اور راحت کا، خوشی کا ذریعہ ہے، یا آپ جو ہے نا بدامنی کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیکھنے والی ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں اپنی بچپن ہی کی تعلیم کے ساتھ ایسے مضامین اور ایسی تربیت اور ایسی جو ہے نا وہ کتابیں شامل کر دینی چاہیے بچپن ہی کے اندر۔ ہمارے نصاب میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس سے ہمیں ہمارا دین ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ دنیا اور دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے پیچھے تو بڑے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ ان سے پیسہ ملتا ہے، اس لیے ہم آخری جو ہے نا وہ حد تک جاتے ہیں۔ لیکن جس سے انسان کے اخلاق بنتے ہیں، سنورتے ہیں، دین بنتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جن رستوں سے جو ہے نا وہ جنت کی طرف انسان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان سے ہم جو ہے نا سست ہیں، پیچھے ہیں۔ تو تعلیم کے ساتھ ایسی تربیت جس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جو بھی ایک انسان مسلمان گھرانے میں پیدا ہوگا، مسلمان ہے، تو اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے نا۔ تو یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف جو ہے نا وہ چند جو ہے نا وہ واجبی طور پہ چیزیں سیکھ لے اور بس جی میں مسلمان بن گیا یہی کافی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی ایک بامقصد زندگی ہے۔ اس بامقصد زندگی کے لیے ان ساری چیزوں کو سیکھنا ہوگا، اور خاص طور پہ آج کل کا دور ہے، غفلت کا دور ہے اور فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں تو خاص طور پہ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، سنوارنا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ ہماری زندگیوں کا رخ کس طرف ہے، ہماری زندگیوں کا رخ کہیں غلط تو نہیں ہے، ہماری زندگیوں کا رخ کا جو قبلہ ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے، متوجہ کرنا ہوگا ہمیں اپنے آپ۔ ورنہ ہم خواہشات کی جو ہے نا وہ لہروں میں، خواہشات کی جو ہے نا وہ کیا اس کو کہہ لیں کہ موجوں میں بہہ جائیں گے، خواہشات کی موجوں میں بہہ جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد صرف خواہشات کو نہ بنائیں کہ خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں مل رہا۔ صرف زندگی یہ نہیں ہے، بلکہ کامیاب زندگی کے لیے ہمیں اپنے زندگی کے مقاصد طے کرنے ہوں گے، ہمیں
ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے ایسی چیز پہ محنت کرنی ہوگی جس سے ہماری دنیا بھی اچھی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو. تو اپنی زندگیوں کے رخ کو درست کرنے کی طرف ہمیں اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں اونچے کیسے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس بندے نے اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال لیا وہ اونچے مقاصد پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. کامیاب ترین انسان وہ نہیں ہے جس نے دنیا کے مال پیسے اور دنیا کی راحت اور دنیا کی زینت کی چیزوں کو اکٹھا کر لیا، بلکہ کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنے دین کے اوپر، کامل دین کے اوپر جس نے چلنا سیکھ لیا، وہ کامیاب انسان ہے. متوازن زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے. ہمارے مقاصد اونچے ہونے چاہیے. اونچے مقاصد کے جینے کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں. ان کا احساس ہو، اپنے آپ کو احساس ہو کہ بھی میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر ایک کمی ہے، ان کا ازالہ کیسے ہو جائے، ان کو دور کرنے کی فکر کیسے نصیب ہو جائے، میں کیسے ان چیزوں سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچا پاؤں اور اپنے آپ کی اصلاح کر پاؤں. بات سمجھ آ رہی؟ تو اپنے دین کو سیکھنا اور دین پہ عمل کرنا یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، جو کہ آج ہم اس سے کیا کر رہے ہیں، غفلت. اور کئی لوگ تو کہتے ہیں بھئی یہ مولویوں کا کام ہے، مدرسے والوں کا کام ہے، مولوی صاحب کا کام ہے. بھئی مولوی کا کام نہیں ہے. مولوی ہونا تو ایک اعزاز ہے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو سیکھے، پھر دین پہ عمل کرے، پھر دین کو پھیلائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دین کے اوپر چلنے کے ساتھ ساتھ، دین کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ، دین کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی حقوق ہیں اور جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا ادا کرے. تو لوگ کیا کہتے ہیں، جی دیکھیں جی یہ تو مولویوں کا کام ہے، مدرسے میں پڑھنے والوں کا کام ہے، عالم کا کام ہے. نہیں بھئی، ہر مسلمان کا کام ہے. یہ غفلت کا پردہ ہٹا دیں. آخرت میں دین ہی کے متعلق پوچھا جائے گا، ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا اس کے دین کے بارے میں. اور قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ یہی سوالات، ان سوالات میں یہ ایک سوال جو مین پوائنٹ پہ سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو ہے تمہارا دین کیا ہے. تو دین کو سیکھنا، دین پہ عمل کرنا، دین کو پھیلانا اور دین کے اوپر چلنے کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی حقوق اور ذمہ داریاں جو ہمیں دین سکھاتا ہے ان کو بھی سیکھنا اور ان کو بھی ادا کرنا. تو یہ مولویوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جیسے آج کل بعض لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ ٹوپی داڑھی تو صرف مولوی رکھا کرتے ہیں. بھائی ٹوپی داڑھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں بات. یہ نہیں ہے کہ جو بچہ یا بچی عالم اور عالمہ بنے گا تو بس وہی ٹوپی پگڑی اور پردے کا پابند ہوگا، تو ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے. ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو خود سیکھے، اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو سیکھ کے اس دین پہ خود عمل کریں. یہ نہیں ہے کہ صرف دین کو سیکھنا ہے، دین کو پڑھنا ہے. یہ بھی آج کل ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا کہ جی بس دین کو پڑھنا ہے. نہیں، پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ دین کو سیکھنا ہے. اور تیسری ذمہ داری کیا ہے کہ اس دین کو پھیلانا ہے. اور پھیلانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہماری اپنی اولاد ہے، ہمارا اپنا گھر ہے. گھر کی چار دیواری میں اگر آپ بعمل بن جائیں گے، اپنے دین کے اوپر عامل بن جائیں گے، تو یاد رکھیں یہ دین نسلوں میں پھیلنا شروع ہو جائے گا. غلطی کہاں ہوتی ہے؟ ہم دین کو بول رہے ہوتے ہیں، دین کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہم کھو رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے بچے ہمیں یہ نہیں دیکھتے کہ جی ہمارا ابا کیا کہہ رہا ہے، ہماری اماں کیا کہہ رہی ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہو کیا رہا ہے، میری امی کیا کر رہی، میرا ابو کیا کر رہا ہے. بچہ جو کہ ناقل ہوتا ہے، جب وہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ دین کے عامل ہیں تو سمجھے گا بھی یہ کام کرنے کا جو مجھے بھی کرنا ہے. مثلا وہ نماز پڑھتے دیکھے گا، رمضان کے روزے یا نفلی روزے رکھتے دیکھے گا، تو سمجھے گا بھی یہ اہم کام ہے جو میرا امی بھی کر رہی، میرا ابو بھی کر رہا ہے، میرا بڑا بھائی بھی کر رہا ہے، بڑی بہنہ بھی کر رہی، تو خود بخود اس کو اوپر آئے گا. لیکن اگر آپ نے کوتاہی کی تو بچہ دیکھے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ اہم کام نہیں، اس لیے میرا ابو بھی اس کو چھوڑ رہا ہے، میرے امی بھی چھوڑ رہی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، چند دن بچے کے سامنے تلاوت کریں، بچے کو نہیں بھی پڑھنا ہے، قرآن شریف اٹھا کے بیٹھ جائے گا، وہ سمجھے گا کرنے کا کام ہے، میں نے بھی کرنا ہے. تو دین پہ عمل اور یا دین کو پھیلانا سب سے پہلے اور سب سے آسان اپنے گھر سے ابتدا. اپنے آپ کو عامل بنا لینا، ایسا عامل کہ آپ کو دیکھ کے آپ کے بچے آپ کو ایڈل بنانا پسند کرو. اور ظاہر بات ہے گھر میں
کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، کبھی باپ، کبھی ماں، کبھی نانا، کبھی نانی، کبھی دادا، کبھی دادی. تو بچوں کو کسی نہ کسی سے پیار ہوتا ہے. تو اگر وہی بندہ آئیڈیل بن جائے، دین کا عامل بن جائے، تو کمال ہے، سونے پہ سہاگا ہے. بچے بچپن ہی میں ایسی پرورش پائیں کہ انشاءاللہ ان کو یہ بڑے ہو کے غلط فہمی کا یہ شکار ہی نہ ہو، ان کا ذہن ہی نہ بنے کہ بھئی یہ مولویوں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے. تو مسلمان کیا کوئی اور ہوتا ہے اور مولوی اور ہوتا ہے. اور اوپر سے ہمیں ہمارا یہ ذہن بنا دیا گا کہ بھئی یہ مولوی جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو بس یہ چندہ مانگنے والے ہوتے ہیں، اور بس یہ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے والے، ان کا یہی کام ہوتا ہے، اور بس ان کا یہی کام ہے کہ چندہ کر کے اپنے مدرسے کو چلانا. اوپر سے ہمارا یہ ذہن بنا دیا گیا. یعنی جہاں سے ہمیں دین ملنا تھا، جن لوگوں سے، جن ذرائع سے ہمیں دین حاصل ہونا تھا، وہ ذریعہ کمزور کر دیا گیا. تو ہمیں فکر کرنی ہے. کیا فکر کرنی؟ 4 ذمہ داریاں ہر مسلمان کی. سب سے پہلی دین سیکھنا، نمبر 2 دین پر عمل کرنا، نمبر 3 دین پھیلانا، اور نمبر 4 دین کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق اور ذمہ داریاں جو انسان کو اوپر آتے دنیاوی، ان کو بھی ادا کرنا. عمومی طور پر دیکھا گیا کہ بعض لوگ عبادت تو بڑی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ معاملات کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں. نماز روزہ خوب ہو رہا ہے، عبادات تسبیحات خوب ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ جو ہے نا بیوی کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، اولاد کے حقوق پورے نہیں ہو رہے. تو بھائی دین کے اوپر چلنے کے ساتھ ساتھ، عبادات کے ساتھ ساتھ، جو بیوی بچوں کی اور معاشرے والوں کے جو حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، اور اس طرح جو اگر آپ کے گھر میں جانور پرندے ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کرنا. تو آج ہم تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو صحیح عقائد اور نظریات پر جمائیں گے، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو غلط نظریات سے جو ہے نا بچائیں گے، اور زندگی ایک بامقصد زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اس حوالے سے ہم نے سیکھنا ہے کہ اللہ کا، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے بندے بنی ہیں، تو بندے کا تعلق اللہ سے کیسے بہتر ہو جائے، بندے کا تعلق اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں سے کیسے اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آشنا کرنا، اپنے آپ کو سکھانا، اس چیز پہ لانا اپنے آپ کو. چنانچہ جب بندہ اللہ سے تعلق کو بہتر بناتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ عبادات کا تعارف حاصل کرے. کون سی عبادت کس وقت اس کے اوپر لاگو. جیسے نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقتوں میں نماز پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے. دیگر عبادات ہیں، نفلی عبادات ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، اور چاشت ہے، اوابین، ان کے فضائل اور ان عبادات کا تعارف شروع ہی میں تعارف ہو. اسی طرح شروع میں یہ ذہن سازی کر دی جائے ایک مسلمان بچے کی، تو ظاہر بات ہے اس نے بڑے ہو کے ایک فرد بننا ہے، پورے معاشرے کا ایک جو ہے نا وہ مستقل جو ہے نا وہ معاشرے کے ایک فرد بن کے آگے اس نے زندگی گزارنی ہے، اور ایک خاندان بننا ہے اس نے. تو اس کو پتہ ہو بھائی کہ اللہ کے تعلق کی بہتری کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق بھی اچھا ہو، اس کے ساتھ بھی اخلاق اچھے ہوں اور معاملات اچھے ہوں ان کے ساتھ. جیسے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم عبادت میں تو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن جب معاملات کا سلسلہ آتا ہے یا جب ہمارے اخلاق کی بات ہوتی ہے تو ہم انتہائی جو ہے نا گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی دفعہ سننے میں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اخلاق اخذ کر کے، ان کے معاملات اخذ کر کے، ہمارے دین کی باتیں اخذ کر کے اپنے معاشرے میں پھیلا رہے ہیں اور پھیلا چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے امن پھیلتا ہے، راحت اور سکون کی زندگی میسر آتی ہے. اب دیکھیں جاپان ایسا ملک ہے کہ جو کافروں کا ملک ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جاپان ایمانداری میں جو سننے میں آ رہا ہے وہ پہلے نمبر پہ جا رہا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کی شروع میں تربیت ہی ایسی کر دیتے ہیں وہ کہ وہ بچے بڑے ہو کر جب معاشرے میں رجال کار بنتے ہیں تو ان کو ان قسم کی جو ہے نا وہ چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اب ہمارے دین کو دیکھیں تو ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایک بوڑھی اماں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ دودھ ملا دو، کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کیا کہا تھا؟ عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. تو ہماری چیزیں وہ لوگ جو ہے نا وہ حاصل کر رہے ہیں. میں ایک جگہ بیان پہ گیا تو مجھے وہاں کالج تھا، تو ان کے جو پرنسپل تھے انہوں نے مجھے اپنے دفتر میں بٹھا کے بڑی ایک عجیب بات سنائی. کہنے لگے کہ اس وقت ایک کتاب جو اس نے مجھے دکھایا اس کے اوپر تصویر بنی تھی. کہنے لگا یہ عیسائی پادری ہے اور یہ اس وقت اپنے لیکچر کے $1000 لے رہے ہیں. میں نے کہا بھی وجہ؟ کہنے لگا کہ جو چیزیں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان کے اخلاق ہیں، ان کے معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں اس نے نوٹ کی ہیں
اور لوگوں کو سکھاتا ہے، وہ سیرت نبوی سکھاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہے انسانیت، اور بتانے لگا کہ اس سے وہ ہزاروں روپے کما رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک کافر بندہ، ایک عیسائی پادری جو ہے وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں کہ جی واقعی انسانیت یہ ہے۔ تو بھئی دین تو ہمارا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی ہیں، صرف ہمارے نبی نہیں ہے بلکہ جو ہے نا وہ کل جہاں کے نبی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ خالص ہمارے لیے جو ہمارا نبی ہو تو ان کی تعلیمات سے ہم فائدہ اٹھانے کی بجائے کافر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ بھی دنیاوی زندگی کی کامیابی کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ بات پکی ہے کہ جو بندہ دین پہ عمل کرے گا اللہ اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اس کو آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دین ایک ایسا، یعنی دین اسلام ایک ایسا درخت ہے، ایسا شجر سایہ دار ہے کہ جو بھی اس کے نیچے بیٹھے گا وہ اپنا اس کو پھل، اپنا سایہ ضرور فراہم کرے گا، بغیر اس دیکھے کہ یہ نیچے میرے بیٹھنے والا کافر ہے، منکر ہے، مشرک ہے یا مسلمان ہے، ہر ایک کو سایہ فراہم کرے گا۔ تو دین اسلام کی چھتری کے نیچے جو بھی آئے گا، جو بھی اس کی تعلیمات سے فائدہ حاصل کرنا چاہے گا، اس کو یہ فائدہ ضرور دے گا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے تو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، لیکن اگر ایمان والا نہیں ہے تو دنیا میں ضرور اس کو فائدہ دے گا، آخرت میں اس کو یہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا، دنیا کی زندگی اس کو جو ہے نا وہ کامیاب نصیب ہو جائے گی۔ تو ہمیں ان باتوں کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور صرف اپنی حد تک محدود نہیں رہنا بلکہ اس کو اپنی اولادوں کو بھی سکھانا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا سارے۔ اب دیکھیں ہمارے دین میں 5 چیزیں بنیادی طور پر آتی ہیں۔ عقائد ہیں، عقائد کی کیسے اصلاح ہو جائے۔ آج کل آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے عقائد کے اوپر کتنے حملے کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ طرح طرح کے جو ہے نا لوگ بیٹھے ہیں، جس کا دل کرتا ہے دین کے بارے میں وہ جو ہے نا وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے، الٹی سیدھی بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب لوگ پھر پوچھتے ہیں جی مولوی صاحب یہ کیا، اس کا مقصد یہ کیا، ہم نے تو نہیں سنا۔ تو ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ عقائد کی حفاظت، پھر اس کے ساتھ ساتھ عبادات کا تعارف، اور کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ ہمارے اوپر کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، ہمیں اپنے فرائض، واجبات، مستحبات اور سنن کا تو کم از کم پتہ ہو نا۔ اور اسی طرح جو ہمارے معاملات ہیں، آپسی معاملات، ان کا کم از کم ہمیں تعارف ہو، ان کی ادائیگی کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ ہمارے اخلاق کے اوپر اتنی محنت ہو کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے ایک ایسا وقت تھا کہ کافر مسلمان ہوتے تھے، اب ایک ہے اب ہم اتنی گراوٹ میں گر چکے ہیں، بد اخلاقی کی گراوٹ میں اتنے گہرے کھڈے میں گر چکے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے نا ہم اپنوں کو بھی گالی دے کے بلا رہے ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں تو یہ عام رواج ہے، جب بھی کسی کو بلاتے تو گالی دے کے بلا، خاص طور بچوں کو جب بلاتے ہیں غصے سے گالی دے کے بلا، مائیں بھی دے رہی ہیں، باپ بھی دے رہے ہیں، بھائی بھی دے رہے ہیں۔ مجھے آج ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہے نا فلاں جو ہے نا وہ اپنے گھر میں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے گالی کے سوا بات نہیں کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں ہم لڑ پھر پڑتے ہیں اور جو ہے نا وہ نہ جانے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اخلاقی طور پر ہمیں اچھا ہونا ہے، اور بعض دفعہ بلکہ حدیث میں یہ آتی ہے، بات ثابت ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنی عبادات سے اتنا درجہ نہیں پاتا قرب کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اور آخرت کے درجات اولیاء حاصل نہیں کرتا جتنا وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ معاشرت کو بھی سیکھنا ہوگا، اس نے معاشرت کیا ہے سوئے معاشرت کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس کورس میں سیکھیں گے۔ تو آہستہ آہستہ میں ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں گا۔ عقائد کے متعلق کیا تعلیمات ہیں، عبادات ہماری کیا ہیں، ان کا تعارف، اور اسی کے سے معاملات اور اخلاق اور معاشرت، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ خاص جو چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا و آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کے طریقے سکھائیں کہ اللہ کی مدد کیسے متوجہ کی جائے، دعائیں سکھائیں ہمیں۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو بھی ہم نے سیکھنا ہوگا اور ان کو بھی ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ دعاؤں کی بڑی برکات ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ایسی مبارک دعائیں ہیں کہ انسان کھوٹی تکلیف کو کھڑا کر سکتا ہے۔ تو بس ہمیں تھوڑا سا نیت کرنی ہوگی اور ہمیں ارادہ کرنا ہوگا کہ جو ہے نا ہم نے اپنے دین کو صحیح معنوں میں سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، آگے پھیلانا ہے، اور پھیلانے کا سب سے بہترین ذریعہ میں نے آپ پر جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، اور اسی طریقے سے بحیثیت ماں ہونے کے اپنی اولاد کو وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو دین پہ چلائے، اور باپ ہونے کی حیثیت سے کس طریقے سے اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے آگاہ کرے، بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کو کس طریقے سے ڈیل کرے، اور بہن ہے تو چھوٹی بہن کو کیسے ڈیل کرے۔ ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنی ہوگی، بنا سیکھے دین ایسا گھٹیا نہیں نعوذ باللہ کہ بنا سیکھے خود بخود ہم بس چلتے جائیں، نہیں، سب سے اہم چیز دین کو سیکھنا ہے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان کیوں تنزلی کی طرف جا رہا ہے،
گراوٹ کی طرف کیوں کھنچا چلا جا رہا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو سیکھنا، اس میں عمل کرنا چھوڑ دیا۔ بس چند چیزیں ہیں، ہم اس کو سیکھ کے کہتے ہیں بھائی کافی بھی، نماز سیکھ لی، روزہ سیکھ لی، حج احکامات، نہیں بھی یہ کافی نہیں ہے، ساری چیزوں کو سیکھنے اور کوشش کرنی، ساری زندگی سیکھتے رہنا ہے انشاءاللہ لازم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو خوب سیکھ کر آگے عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ تو آج کا یہ پہلا ہمارا سبق ہے، انشاءاللہ ہم جو ہے نا یہ کورس میں جتنے بھی اسباق ہوں گے انشاءاللہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتے جائیں گے اور باری باری ان چیزوں کی سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔